السلام علیکم، ویلکم ان باسط میڈیسن کیئر۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا پروزیک یعنی فلیوکسیٹین ٹیبلٹس کے بارے میں۔ پروزیک میں ہمیں ایک ہی ایکٹیو انگریڈینٹ ملتا ہے جسے فلیوکسیٹین کہتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کے یوزز کیا ہیں، یعنی کن حالت میں ہمیں استعمال کرنا چاہیے، کن بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے، یعنی اس کے استعمال کرنے کے بعد ہمیں کیا مضر اثرات ہو سکتے ہیں، اور اس کے وارننگس کیا ہے، یعنی کن لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میڈیسن کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اسکپ کیے بغیر، تاکہ آپ بہتر سمجھ سکیں، ادروائز آپ مس گائیڈ ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، فلیوکسیٹین ڈپریشن، گھبراہٹ، حملوں، جنونی مجبوری، خرابی کی شکایت، کھانے کی خاص خرابی کی شکایت جسے بیلیمیا کہتے ہیں، اور عورتوں میں حیض سے قبل سنڈروم کی ایک شدید شکل جو کہ قبل سے پیدائش ڈسفورک ڈس آرڈر کے علاج میں استعمال ہوتی ہے۔ اس دوا سے یعنی اس میڈیسن سے آپ کے مزاج، نیند، بھوک اور توانائی کی سطح میں بہتری آ سکتی ہے، اور روزانہ کی زندگی میں آپ کی دلچسپی بحال کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس سے خوف، اضطراب، ناپسندیدہ خیالات اور خوف و ہراس کے اٹیکس، حملوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ اس سے بار بار کاموں کو انجام دینے کی خواہش کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ مجبوریاں جیسے ہاتھ دھونے، گنتی کرنا اور جانچنا جو روزمرہ زندگی گزارتے ہیں، تو فلوکسیٹین قبل از وقت کے علامات کو کم کر سکتا ہے، جیسے کہ چڑچڑاپن، بھوک میں اضافہ اور افسردگی۔ یہ بولیمیا میں جھکاؤ اور صاف سلوک کو کم کر سکتا ہے۔ ناظرین، یعنی اگر آپ کو وہم ہوتا ہے آپ ہاتھ دھو لیتے ہیں، اور آپ کو وہم ہے کہ آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہیں، اور بار بار آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، مثال کے طور پر، یا آپ دوسرے مثال میں آپ کو دیتا چلوں، یعنی اگر آپ تالا لگا لیتے ہیں اور بار بار کوئی بھی کام ہو، اس کام سے آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اور بار بار وہ کام آپ انجام دیتے ہیں، تو اس حالت میں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈپریشن ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، اس حالت میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ عورتوں میں قبل حیض سنڈروم کی جو ایک شدید شکل ہے، یعنی قبل پیدائش ڈسفورک ڈس آرڈر جسے کہتے ہیں، اس کے علاج میں بھی یہ میڈیسن استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، یہ اگر تفصیل سے بتاتے چلوں تو یہ نیند، بھوک اور توانائی کی سطح میں بہتری کرا سکتی ہے۔ یعنی اگر آپ کا نیند پوری نہیں ہوتی، بھوک اور آپ کی جسمانی توانائی جو ہے اس کی سطح جو ہے یہ اس میں بہتری کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ تو تھے اس کے یوزز۔ اگر سائیڈ ایفیکٹس کی میں بات کروں آپ لوگوں کو، تو اس کے استعمال کرنے کے بعد ہمیں جو ممکنہ کامن سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، اس میں ہمیں متلی، غنودگی، چکر آ سکتے ہیں، اضطراب، نیند کی تکلیف ہو سکتی ہے، بھوک میں کمی واقع ہو سکتی ہے، تھکاوٹ، پسینہ کا آنا یا جاگنا ہو سکتا ہے، یعنی نیند کا نہ آنا۔ دوستو، اگر ان میں سے کوئی اثر برقرار رہتا ہے یا خراب ہوتا ہے تو اپنے ڈاکٹر کو فوری طور پر بتائیں۔ دوستو، یہ میڈیسن جو ہے یہ ڈاکٹر کے پرمیشن کے بغیر کبھی بھی استعمال نہ کریں، اور دوران علاج ڈاکٹر کے پرمیشن کے بغیر اس میڈیسن کو بند بھی نہ کرے، کیونکہ آپ کا ڈاکٹر ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا ڈوز کس وقت میں آپ کو کم کرا سکتا ہے اور کس ٹائم اس میڈیسن کی ڈوز آپ کو بڑھا سکتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر ہی آپ کو اس میڈیسن کا ڈوز بڑھاتا ہے اور کم کر سکتا ہے۔ اس کے پرمیشن کے بغیر کبھی بھی آپ اس کا زیادہ دن تک ڈوز نہ لیں، اور نہ ہی اس کے پرمیشن کے بغیر آپ اس میڈیسن کا ڈاکٹر کی تجویز کردہ ڈوز کے مطابق، یعنی ڈاکٹر کی تجویز کردہ ڈوز کے مطابق سے زیادہ نہ لیں اور نہ ہی کم لیں۔ تو دوستو، اگر یہ میڈیسن یا اس قسم کے دوسرے میڈیسن سے اگر آپ کو الرجی ہے، تو اپنے ڈاکٹر کو یہ میڈیسن استعمال کرنے کے سے پہلے ان تمام حالات کے بارے میں بتائیں جو آپ کو ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں، اور ان تمام میڈیسن کے بارے میں بتائیں
جو آپ نے استعمال کیا ہے یا موجودہ استعمال کر رہے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کرنا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں لوگوں تک یہ مفید معلومات پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔